بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تورات مقدس کے نزول سے پہلے کی چند قوموں کا تذکرہ بھی کریں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں مختصر طور پر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ علماء و مورخین و مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بیان کی گئی ہے، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا ہے۔ ترجمہ کا مفہوم یہ ہے: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سورہ صاد کی آیت نمبر 45-48 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر مبارک آیا ہے۔ ترجمہ کا مفہوم یہ ہے: ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد سے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر عظیم المرتبت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے یتیم بچوں کی پرورش اور کفالت فرماتے تھے۔ اپنی قوم میں آپ علیہ السلام کو قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس کی حیثیت حاصل تھی۔ اکثر لوگ اپنے فیصلے کروانے آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام کے کیے گئے فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت ہی عادل اور منصف مزاج تھے اور ہر شخص کو اس کا حق دلوانے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے لوگوں میں ذوالکفل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام میں 3 خوبیاں تھیں: دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو نوافل پڑھتے یعنی اللہ پاک کے حضور قیام فرماتے، اور آپ علیہ السلام نے کبھی کسی شخص پر غصہ نہیں فرمایا۔ شیطان مردود نے اپنے کارندوں کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بہکانے کی ڈیوٹی لگائی، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ تو ابلیس خود ایک بوڑھے فقیر کی شکل میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے۔ قیلولہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نیند کرنے کو کہا جاتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہو؟ آواز دی، میں ایک مظلوم شخص ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو شیطان نے ایک لمبی کہانی شروع کر دی۔ میری اور فلاں قوم کے درمیان جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور حد درجہ زیادتی کی ہے۔ وہ قصے کو طول دینے لگا حتیٰ کہ قیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو آنا، میں تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ بوڑھا چلا گیا۔ شام کو مجلس منعقد ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے مسئلے سن کر فیصلے فرماتے رہے اور اس بوڑھے کو بھی ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ دن کو نیند نہ کرنے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے رات کو عبادت پوری کی۔ اگلے روز پھر آپ علیہ السلام قیلولہ کے لیے لیٹے ہی تھے کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو وہی بوڑھا موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جب میں فیصلے کرنے بیٹھوں تو تو آ جانا؟ بوڑھا کہنے لگا حضور وہ بہت بڑے لوگ ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام فیصلہ فرمانے والے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے ہم تمہارا حق تمہیں دے دیں گے، اور جب میں آپ علیہ السلام کے عدالت برخاست کر دی اور نہ حاضر ہو سکا تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ شیطان کافی دیر تک اپنی مظلومیت کی کہانیاں سناتا رہا اور آپ علیہ السلام کا آرام فرمانے کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ شام کو جب میں فیصلے کرنے لگوں تو پھر آنا، ہم تمہارا حق تمہیں دلوا دیں گے۔ اس دن بھی عدالت میں فیصلوں کے وقت شیطان نہ آیا۔ نیند کے غلبہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو رات کی عبادت میں مشکل پیش آئی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی عبادت مکمل کی۔ آپ علیہ السلام نے تیسرے دن اپنے اہل میں سے کسی ایک کو حکم دیا کہ کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا تاکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکوں۔ شیطان پھر آ گیا۔ دروازے پر موجود شخص نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ شیطان نے بہت ہیلے بہانے بنائے، لیکن دروازے پر مامور شخص نے اسے کہا کہ عدالت کے وقت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کر لینا، اس وقت حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ شیطان کی روشن دان پر نظر پڑی تو روشن دان کے راستے کمرے میں داخل ہو کر آوازیں دینے لگا۔ آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے اور دروازے پر کھڑے شخص سے پوچھا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کسی شخص کو بھی اندر نہ چھوڑیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور دروازے سے تو کوئی نہیں آیا، ذرا دیکھیے یہ کس راستے سے اندر آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور دیکھا تو دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح آپ علیہ السلام نے بند کیا تھا، اور وہ بوڑھا کمرے کے اندر موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ مردود شیطان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو خدا کا دشمن شیطان ہے؟ کہنے لگا آپ نے میری ہر چال ناکام بنا دی، میں نے سب اس لیے کیا کہ آپ کو غصہ آ جائے، لیکن آپ نے غصہ کا اظہار نہ فرمایا، اسی لیے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہا، یعنی آپ علیہ السلام کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس کی آپ علیہ السلام نے پوری پاسداری فرمائی۔ اب ناظرین کچھ ایسی قوموں کا تذکرہ کریں گے جو تورات شریف کے نزول سے پہلے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی تھی۔ ایک قوم کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فرقان اور سورہ قاف میں اصحاب الرس کے نام سے آیا ہے۔ ابو بکر محمد بن الحسن نفاس رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس کے علاقے میں ایک کنواں تھا جس کے پانی سے وہ گھریلو ضروریات کے علاوہ کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ پانی اس قدر وافر مقدار میں تھا کہ پورا علاقہ سیراب ہوتا تھا۔ وہاں ایک عادل اور اچھی سیرت کا حامل بادشاہ بھی تھا۔ جب وہ بادشاہ فوت ہو گیا تو علاقہ کے لوگ بہت روئے۔ کچھ دنوں بعد شیطان بادشاہ کی شکل میں نمودار ہوا اور کہنے لگا میں مرا نہیں ہوں، بلکہ کچھ دن اس لیے غائب رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس نے حکم دیا اپنے اور میرے درمیان ایک پردہ اور آڑ بنا دو۔ کہنے لگا میں کبھی نہیں مروں گا۔ اکثر لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور فتنے میں مبتلا ہو کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی مبعوث فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ اس فریب سے نکلو، حجاب کے پیچھے سے گفتگو کرنے والا شیطان مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس دشمن کی عبادت مت کرو۔ عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سارا قبیلہ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گیا اور ایک دن آ کر اپنے نبی علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے اور شہید کر دیا اور میت کنویں میں پھینک دی۔ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، پوری قوم
پیاس کی شدت سے مرنے لگی۔ درخت سوکھ گئے، پھل گر پڑے، گھر ویران ہو گئے، بس پورے علاقے میں وحشت طاری ہو گئی، اور سب لوگ ایک ایک کر کے اللہ پاک کے عذاب کی پکڑ میں آ کر ہلاک ہو گئے، اور ان کی بستی کے سب گھر اجڑے ہوئے ویران ہو گئے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں اصحاب یاسین کا۔ سورہ یاسین کی آیات 29 تا 31 میں ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال گاؤں کے باشندوں کی، جب آئے وہاں ہمارے رسول، جب پہلے ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ بستی والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور سنسار کر دیں گے، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ دریں اثنا آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے اور سیدھی راہ پر ہیں، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں شرک کروں تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، پس کان کھول کر میرا اعلان سن لو۔ حکم ہوا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ بولا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے، اور شامل کر دیا مجھے باعزت لوگوں میں، اور نہ اتارا ہم نے اس قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی مگر ایک گرج، پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے۔ یہ ایک قوم تھی جو بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے 2 رسول بھیجے۔ جب ان 2 رسولوں کی بات بھی ان لوگوں نے نہ مانی تو ایک تیسرے رسول بھی ان کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ تینوں رسولوں کی بات ماننے کی بجائے قوم والے لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور رسولوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس قوم کا ایک شخص عبادت گزار تھا جو کہ پہاڑ کی غار میں عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میری قوم رسولوں کے ساتھ بحث کر رہی ہے تو وہ شخص آیا اور رسولوں کے حق میں بات کی اور لوگوں کو شرک چھوڑ کر اللہ پاک کی وحدانیت کی تلقین کی، تو قوم نے اس شخص کو اشتعال میں آ کر شہید کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے، اور رسولوں کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم پر گرج کا عذاب بھیجا اور تیز بجلی کی کڑک سے سب کو جلا کر بجھے ہوئے کوئلے کی طرح کر دیا۔ ناظرین، اللہ پاک نے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ جن قوموں نے رسولوں کی بات مان لی اور اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جن قوموں نے رسولوں کی مخالفت کی اور شرک پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا ہے۔
اور بعض انبیاء کرام کا ذکر مبارک بغیر نام لیے کیا گیا ہے۔ ہمارے چینل سے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پاک بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری رہے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور تحریر کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔